السلام علیکم ناظرین، آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سلطان محمد فاتح کے بولم 15 کے بارے میں۔ یہ اس سیزن کا بھی لاسٹ بولم ہے اور اس کے بعد سیزن 1 مکمل ہو جائے گا۔ ایپیسوڈ کی شروعات میں دربان کی آواز کے ساتھ سلطان دیوان میں داخل ہوتے ہیں، جہاں پہ ان کے وزیر اور مشیر کھڑے ہوتے ہیں۔ سلطان تخت کے سامنے جا کھڑے ہوتے ہیں، دعا کی جاتی ہے اور سلطان بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں، میرے وزیروں، ہم نے بہت سے لٹیروں اور غداروں کی طرف سے کھڑی کی گئی رکاوٹوں پر قابو پا لیا ہے۔ الحمدللہ، ہم نے اندر کی دلدلوں کو آپ کے اتحاد اور طاقت کی بدولت نکال پھینکا ہے۔ انشاءاللہ اپنے گستاخانہ عقائد کی وجہ سے ریاست پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنے والوں کا نہ صرف یہ انجام بلکہ ان کی ہونے والی یہ بدنامی بھی آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرت ہوگی۔ ہماری آنے والی نسلیں، ہمارے لوگ اس سے ضرور سبق سیکھیں گے۔ پھر سلطان کی اشارہ کرتے ساتھ ہی دیوان کا دروازہ کھلتا ہے اور سپاہی ایک بڑا نقشہ لا کر ان کے سامنے بچھا دیتے ہیں۔ سلطان تیر لے کر نقشے کے پاس آتے ہیں اور نقشے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، اب قسطنطنیہ کے قریب بحری جزیرے پر تعمیر کیا جانے والا بغاز کیسن قلعہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ چونکہ قسطنطنیہ کے سامنے موجود دو اہم رکاوٹیں دیمیتریا اور لیکیا قلعہ تھے، جو کہ ہمارے سپاہیوں کی قوت فولادی کی بدولت ہمارے ہو گئے ہیں، لہٰذا اب ہم اپنے حقیقی مقصد کا آغاز کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ کہتے ہیں اور اپنی کوششوں کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ جس فتح کا وعدہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اس قسطنطنیہ کی فتح اب وقت آ گیا ہے۔ تو جاندار علی کہتا ہے، میرے سلطان، ہمیں یہ ضرور نصیب ہوگی، مگر ہمیں اس کے لیے بہت وقت درکار ہوگا۔ ممکنہ طور پر شروع کی جانے والی جنگ ہمارے لیے بڑی تاخیر کا سبب بنے گی۔ جواباً سلطان کہتے ہیں، پھر ریاست کے وزیر کے طور پر دوسرے فوجی دستوں میں سے لڑائی والے جنگجو جمع کریں، کیونکہ جب ہم قسطنطنیہ کی طرف پیش قدمی کریں گے تو میں نہیں چاہتا کہ ہمارے سامنے کوئی رکاوٹ ہو۔ بالآخر ہم ان دیواروں سے گزریں گے جنہیں ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ ہم ریاست عالیہ کے پائے تخت کو پورے جہان کا مرکز بنائیں گے۔ طاقت سے، عزم سے اور صبر سے ہم پورے جہان کو ہلا کے رکھ دیں گے۔ ہر چیز یہاں تک سب سے بڑھ کر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہی باکمال کمانڈر ہوگا اور کیا ہی شاندار لشکر ہوگا اس کا۔ ہم یہ شرف حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب انشاءاللہ کہتے ہیں۔ قسطنطنیہ میں شہنشاہ کمانڈروں اور اورحان کے ساتھ منصوبہ ترتیب دے رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے، محمد پر یقین ہے اس شہر کے بارے میں جس کی بشارت اس کے پیغمبر نے دی تھی، لیکن ہم یقین رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اس شہر کی حفاظت کرے گا، تاہم اس کا فیصلہ ہماری تلواریں کریں گی۔ ایوس، رومانوس اور ہارسیوس کی دیواروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ پولیکوس وادی کے راستے سے ہماری طرف آئیں گے۔ یہ سن کر کمانڈر پوچھتا ہے، جب شہر کے داخلی راستے اتنے زیادہ ہیں تو وہ وہاں سے کیوں آئیں گے جناب؟ تو شہنشاہ کہتا ہے، دروازے کے آس پاس گھومنا انہیں کافی مہنگا اور کافی مشکل پڑ سکتا ہے۔ شہر کے 50 دروازے ہیں، 50 بڑے دروازے، 300 برج اور ناقابل تسخیر 22 کلومیٹر لمبی دیواریں۔ کیا وہ اپنی پوری فوج کے ساتھ ان دروازوں پر حملہ کریں گے یا اپنے سپاہیوں کو کسی دوسرے راستے سے بھیجنے کی کوشش کریں گے؟ اورحان کہتا ہے، محمد نوجوان اور ناتجربہ کار ہو سکتا ہے مگر بیوقوف نہیں ہے۔ یہ سن کر شہنشاہ کہتا ہے، بالکل ٹھیک کہا۔ لیکوس وادی میں بھیجے گئے اس کے درویش شہر میں حملے کے دوران لوگوں کو بغاوت نہ کرنے پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے میں فرانکس وہاں آتا ہے، جسے دیکھتے ہوئے شہنشاہ کہتا ہے، اور وہ شخص آ گیا ہے جو ان کو قائل کرنے والی ساری کوششوں کو ختم کر دے گا۔ تو فرانکس، میں تمہیں ایک شرط پر معاف کر دوں گا، تم محمد کے بھیجے گئے درویشوں کو ہماری زمینوں پر آنے کی وجہ سے پچھتاوے پر مجبور کرو گے۔ یہ سن کر اورحان کچھ کہنے لگتا ہے مگر شہنشاہ اسے خاموش کروا دیتا ہے اور شہنشاہ فرانکس سے کہتا ہے، جا کر انہیں دکھا دو کہ یہ زمینیں کس کی ہیں فرانک، چند سپاہی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ حکم ملتے ساتھ ہی فرانکس چلا جاتا ہے۔ اورحان غصے سے کہتا ہے، فرانکس کو جہاں ہم محمد کے خلاف گات لگائیں گے میرے خیال سے وہاں بھیجنا بہتر ہوگا۔ جواباً شہنشاہ کہتا ہے، اگر تمہیں اس خط میں دی گئی معلومات پر اتنا بھروسہ ہے تو تم وہاں جا سکتے ہو۔ یہ سنتے ساتھ ہی اورحان غصے میں چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین، وہ مثال دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا یہاں پہ صحیح بیٹھتی ہے اورحان پہ۔ ایک ٹکے کی عزت نہ ہونے کے باوجود بجائے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ آ کر مل بیٹھتا، ان کے ساتھ اس بڑے مقصد میں شامل ہوتا، اس نے غداری کو ترجیح دی۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ادرنی میں سلطان کہتے ہیں، چلیں مطلوبہ چیزوں کی فراہمی کے مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ ہمیں باری توپیں، گولہ بارود اور محاصرے کے اوزاروں کو قسطنطنیہ کے محاذ پر لے جانے کے لیے ایک مختصر، محفوظ اور ہموار سواری کی ضرورت ہوگی۔ تو اسحاق کہتا ہے، میرے سلطان، اس کے لیے ضروری مطالعہ کرنے کے لیے مہینوں درکار ہوں گے، کیونکہ راستے میں سخت پہاڑ، گھنے جنگل اور چٹانیں آئیں گی اور موسم بھی۔ اسحاق پاشا کی بات سن کر شہاب الدین پاشا کہتے ہیں، اگر ہم صحیح راستے پر چلتے ہیں تو جو کچھ آپ نے کہا اس میں ہمیں پریشانی نہیں ہوگی اسحاق پاشا۔ تو اسحاق کہتا ہے، یہاں صحیح یا غلط کی بات نہیں ہے پاشا، ادرنی اور قسطنطنیہ کے درمیان صرف ایک راستہ ہے۔ جواباً شہاب الدین پاشا کہتے ہیں، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، ہمیں نامعلوم راستے کے ذریعے جانا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ پائے-تخت کے جنوب والا راستہ بہترین راستہ ہوگا۔ سلطان پوچھتے ہیں، مگر کیوں؟ آپ کے پاس اس کی کیا وجہ ہے؟ تو شہاب الدین پاشا کہتے ہیں، ایک دفعہ مرحوم مراد خان کے حکم سے ہم نے بارودی سرنگوں پر مطالعہ کیا تھا
جنوب میں راستہ ہموار ہے اور مٹی موزوں ہے، ادھر نہیں بابائسکی اور ہیرا بولو۔ مسنلی کے راستے کا اگر ہم انتخاب کرتے ہیں تو ہم بر وقت لیکوس وادی تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان کافی متاثر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اعلیٰ شہاب الدین پاشا اعلیٰ۔ پھر جاندارلی کہتا ہے مگر میرے سلطان ہم جیسے ہی حرکت میں آئیں گے تو قسطنطینوس کو خبر مل جائے گی، اگر ہم تدبیر نہیں کرتے تو اس کی طرف سے حملہ ہو سکتا ہے۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں ہمارے سلطان نے بوگاز کیسن کو بغیر کسی وجہ کے نہیں بنایا تھا جاندارلی پاشا، سلطان کی نیت اس راستے پر بازنطینیوں کے لیے رکاوٹ بننے کی تھی۔ جاندارلی کہتا ہے میں سمجھ سکتا ہوں زگنوس، میں سمجھ سکتا ہوں، مگر قسطنطینوس خوفزدہ ہو سکتا ہے اور اس حالت میں وہ ترک دیہاتوں پر حملہ کر سکتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں بہادر بنو جاندارلی، میں نے قسطنطینوس کے تمام ممکنہ چالوں کا حساب لگایا ہوا ہے۔ اسحاق پاشا آپ سلیمان صاحب کو خبر بھیجیں، انہیں قسطنطنیہ کے آس پاس ترکوں کے ساحلوں تک تحفظ فراہم کرنے کا کہیں۔ شہاب الدین پاشا توران اغلو کو بھی خبر بھیجیں اور اپنے اکنجیوں کو تیار کریں۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے قسطنطینوس کیا تو اپنا گولہ بارود الجزائر کے شمال میں رکھ دے گا یا پھر موریا میں، لیکن اسے سنبھالنے کا انتظام کریں۔ تمام مصیبتوں کے بعد صرف ایک مصیبت رہ گئی ہے اور یہ صرف علی بے کے ساتھ بات کرنے والا معاملہ ہے۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب چلے جاتے ہیں۔ توپ خانے میں کام زور و شور سے جاری ہوتا ہے۔ مومن علی تمام کام کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں کہ اسی لمحے مصطفیٰ وہاں آتا ہے۔ کام کرتے ہوئے مومن علی اسے نظر انداز کرتے ہیں، مگر مصطفیٰ ان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ آپ کے پاس وقت ہے؟ مومن علی میرے دماغ سے نہیں نکلتا، میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو مومن علی غصے سے کہتے ہیں مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی مصطفیٰ، اگر تم نے کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو خود کو سلطان کے حضور پاؤ گے۔ یہ سن کر مصطفیٰ کہتا ہے پچھتاوا موت سے بھی بدتر ہوتا ہے اربان استاد، مجھے ایک موقع دیں ورنہ میرے دماغ میں گونجنے والی آوازیں میری عقل کو چھین لیں گی۔ تو مومن علی اس سے کہتے ہیں دیکھو تم ابھی بھی اپنے بارے میں سوچ رہے ہو اور خود غرضی کا مظاہرہ کر رہے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ظالم ہو، تمہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہے، تم صرف اپنے آپ کو راحت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ سن کر مصطفیٰ کہتا ہے میں اب جانشری کا آغا نہیں رہا، مجھے کوئی کام دے دیں، میں سامان اٹھا سکتا ہوں اور آپ کی مدد کر سکتا ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ ملا لیں تاکہ مومن علی کی قربانی کا کوئی فائدہ تو ہو۔ مگر مومن علی اس سے کہتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے دل کا جوش کیا اس بچے کی طرح ہے؟ وہ بچہ صرف 18 سال کا تھا مصطفیٰ، اس کی صرف ایک خواہش تھی کہ وہ قسطنطنیہ کے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ سپاہی بنے، اور تم نے کیا کیا؟ تم نے اسے مار دیا۔ اب جاؤ اس سے پہلے کہ میں کچھ کر بیٹھوں، نکل جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی مصطفیٰ پریشان ہوتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف علی بے سلطان کے پاس آتے ہیں۔ سلطان تخت چھوڑ کر ایک طرف جا کر علی بے کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں میرے سلطان آپ نے بلایا، کیا حکم ہے آپ کا؟ تو سلطان کہتے ہیں میں نے سلجوق خاتون کی تحریر کے ساتھ قسطنطینوس کو ایک خط بھیجا تھا، وہ سوچے گا کہ میں بورسا جاؤں گا، وہ اس معلومات کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ علی بے پوچھتے ہیں کیا اس منصوبے کی قیادت وہ کر رہا ہے یا کوئی اور؟ جواباً سلطان کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کے پیچھے آئے گا، کوئی ہے جو اس کی جگہ خطرے میں پڑ سکتا ہے اور وہ ہے اورہان، وہ مجھے مار کر دکھانا چاہے گا کہ حقیقی سلطان وہ ہے، حالانکہ قسطنطینوس اس سے کہے گا کہ ہمارے سردوں کے اندر خود کو خطرے میں نہ ڈالے۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں اور سلطان علی بے کو کمان دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ سلطان کی کمان ہے، اس پر اوغوز کا نشان ہے، اچھی طرح گات لگائیں اور اورہان کو پکڑیں، اس کی غداری پر اس کا گلا گونڈ دیں، اس کمان کی تار سے اس کا گلا گونڈ دیں، پوری دنیا کو دکھائیں کہ ریاست، روایات اور ترکوں کے سلطان سے غداری کا کیا مطلب ہے۔ علی بے کمان لے کر اسے چومتے ہیں اور کہتے ہیں جیسے آپ کا حکم۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔